اگر کوئی شخص ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی شخص آپ سے دعا کے لیے کہے تو ایک چیز پر غور کر لیں کہ آپ نے اس کو یہ امپریشن کہاں سے دیا ہے کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمے کیسے لگا لی؟ کہیں اس میں بناوٹ تو نہیں، کہیں اس میں کچھ نقل تو نہیں آ گئی؟ مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ نے اپنے بارے میں کوئی ایسا امپریشن تو کریٹ نہیں کر دیا کہ آپ دعا کرنے والے ہیں، کیونکہ جو شخص دعا کے لیے کہہ رہا ہے اس کو آپ پر یہ اعتماد کیسے ہوا کہ وہ آپ کو دعا کے لیے کہے؟ کہیں آپ نے اپنے آپ کو غلطی سے نیک تو مشہور نہیں کر دیا؟ اس کو کہاں سے مشاہدہ ہو گیا؟ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں دعا کے لیے کہنے والے۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اشارہ ہو گیا کہ تیرے مسئلے کا حل فلاں شخص کے پاس ہے، یا پھر یہ کہ وہ شخص دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اشارہ غائبانہ طور پر بھی ہو سکتا ہے، خواب کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک کہانی سن لو۔ ایک آدمی درویش تھا، اس کا ایک دوست تھا جو شادی شدہ تھا۔ دوست سفر پر جانے لگا تو اس نے سوچا میں سفر پر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو میں کہاں بھیجوں؟ اس نے سوچا فلاں درویش میرے دوست ہیں، ان کی امان میں چھوڑ جاتا ہوں، اس طرح میں باہر کا سفر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ صوفی صاحب نے اس عورت سے کہا کہ تو زنان خانے میں چلی جا۔ اس طرح وہ شخص سفر پر چلا گیا۔ وہ عورت زنان خانے میں رہنے لگی اور صوفی اپنی عبادت گاہ میں رہا۔ اس نے ایک دن پانی مانگا، اس کی اپنی بیوی کی بجائے اس مہمان خاتون نے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا۔ اب صوفی نے اس کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے حوالے سے ذہنی طور پہ کوئی تصویر بنائی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں یا کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کا تقویٰ اور تصوف کا سارا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اس طرح کہ وہ محروم ہو گیا۔ اب وہ چلانے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، آخر کیا واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ بےتاب ہو گیا کہ جگنو اڑ گئے، پرندے اڑ گئے، خیال چلا گیا اور تصور خالی ہو گیا۔ خیال کی نعمت سے خالی ہو جانے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر میزبان کے پاس کھانا ختم ہو جائے تو سب سے برا آدمی کون ہے؟ مہمان، کیونکہ اب میزبان اس سے اوائڈ کرے گا۔ جس آدمی کے پاس کھانا ختم ہو جائے وہ مہمان کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس بات ختم ہو جائے وہ سامع کو پسند نہیں کرے گا۔ جس کے پاس جو چیز ختم ہو جائے وہ اس کے حاصل کرنے والوں کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ اصول کی بات ہے۔ دکان ختم ہو گئی تو اب گاہک کو کیا کرنا ہے؟ گاہک تو پھر مصیبت ہے۔ اس صوفی درویش نے محسوس کیا کہ اس کا تصوف کمزور ہو گیا ہے، پھر وہ وہاں سے پریشان ہو کے نکلا۔ اس چیز کی تلاش میں جو کھو گئی تھی، ضائع ہو گئی تھی۔ جہاں بھی گیا کسی نے اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ایک مجذوب درویش اسے ملا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز ضائع کر بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں بہت کچھ ضائع کر بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا علاج جو ہے فلاں آدمی کے پاس ہے، اگر وہ دعا کرے تو تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ اس آدمی کے پاس گیا۔ آگے جا کے اس نے کوئی اور ہی منظر دیکھا۔ وہاں دیکھا کہ ایک مجذوب قسم کا آدمی بیٹھا ہے۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ اس بچے سے پیار کرتا ہے اور اس کے پاس شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بچے کو شراب پلاتا ہے، خود بھی شراب پیتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے اور بوسہ بھی دیتا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ صوفی نے سوچا یہاں سے واپس چلو کیونکہ یہ وہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ تب اس آدمی نے صوفی کو آواز دی کہ بابا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں آیا تھا کسی کام سے، لیکن لگتا ہے میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ اس نے کہا تو غلط جگہ پہ نہیں بلکہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے۔ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بزرگ نے دعا کی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ صوفی کو اپنا کانٹیکٹ واپس مل گیا۔ صوفی صاحب نے کہا اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تو محسن ہونے کی حیثیت سے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑی آسان سی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا اور یہ ہے شربت۔ بچے سے پیار کرتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے اور شربت پی رہا ہوں کہ یہ میری خوراک ہے۔ اس نے کہا یہ سب ایسا کیوں ہے؟
دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے شراب پی رہے ہیں، اصل میں یہ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سب اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جاتے ہوئے اپنی بیوی میرے پاس نہ رکھ جائے۔ تو یہ ہیں دعا کے راز۔ اگر آپ نے ویسے ہی مشہور کر رکھا ہے کہ میں صاحب دعا ہوں تو پھر آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ ایسی مشہوری نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگر جنرلی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے تو دعا کر دو۔ صرف فرض کے طور پہ کہا ہے تو فرضی طور پر دعا کر دو۔ اس نے بائی دا وے کہا ہے تو اس کے لیے بائی دا وے دعا کر دو۔ جتنا اس شخص کو آپ پر اعتماد ہے وہ اعتماد دراصل آپ نے کریٹ کیا ہے۔ مثلا یہ کہ ہم تو عاجز ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب یہ شخص اپنا امپریشن دوسرے پر کریٹ کر رہا ہے۔ امپریشن اگر کریٹ کیا ہے تو کبھی غلط نہ کرنا، اس کے لیے آپ کی گرفت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی ہم سے دعا کے لیے کہے تو ہم کیا کریں؟ تمہیں دعا کے لیے کیوں کہے کوئی؟ سوال یہ ہے اس فلاں شخص کو تو نہیں کہتے دعا کے لیے، اس دوسرے شخص کو تو نہیں کہتے دعا کے لیے، اور تمہیں کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی امپریشن کریٹ کیا ہوا ہے تو اس کے لیے جواز مہیا کرو۔ ہم کسی سے دعا کے لیے اس وقت کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ اتنا تیز ہو جائے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ کس سے کہیں۔ مجبور آدمی ہر ایک سے دعا کے لیے کہتا ہے، ہر ایک سے اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں کس سے کہنا ہے۔ انسان خدا کی تلاش میں کبھی خانقاہ کے پاس چلا جاتا ہے، تلاش خدا کی بتاتا ہے اور مسئلہ اس کی صحت کا ہوتا ہے۔ چاہیے کیا؟ شفا۔ یا کہاں؟ خانقاہ میں، یا کسی بندے کے پاس، یا ڈاکٹر کے پاس، یا حکیم کے پاس۔ گویا کہ تکلیف والا آدمی بلا وجہ بھی آپ سے دعا کے لیے کہہ سکتا ہے۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دعا کا سہارا لیتے ہیں جو کہ دراصل خدا کا سہارا ہے۔ دعا کے لیے کسی کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے درخواست ہے کہ اگر اللہ سے تمہارا تعلق ہے تو تم میرے لیے دعا کرو۔ کسی سے دعا کے لیے کہنا اچھی بات ہے، لیکن دعا کو مشہور ہونے کے لیے جواز چاہیے۔ یہ میری وارننگ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم مشہور کر دو کہ تم دعا کرتے ہو۔ باقی جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی کی مشکل تو دعا سے ہی حل ہو جاتی ہے، باقی کوشش سے ہے۔ اس بات کو آپ یوں کہہ لو کہ زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک کوشش ہے اور ایک نصیب ہے۔ کوشش سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی نصیب ہے یہ دعا کا حصہ ہے، دعا کی تاثیر ہے، یہ کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ کوشش سے آپ کوئی اچیومنٹ کر لو گے، لیکن دوسرے شخص کا دل مائل ہونا نصیب کی بات ہے۔ سفر کا انجام اچھا ہونا نصیب کی بات ہے۔ اس منزل پر جانے والے کئی مسافر راستے میں رک گئے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ تو کوئی لوگ راستے میں رہ گئے۔ نصیب جو ہے یہ دعا سے بنتا ہے۔ کامیابیاں بے شک کوشش سے بنتی جائیں، مگر وہ کامیابیاں جو کوشش سے بنتی ہیں بعض اوقات نصیب کے برعکس بھی ہو سکتی ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ یہ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور کامیاب ہوتے ہی زندگی میں فیل ہو گیا۔ کبھی ایسی مثالیں دیکھی ہیں آپ نے؟ تاریخ عالم میں دیکھا ہوگا اور تاریخ پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ مقصد کامیاب ہو گیا اور زندگی ناکام ہو گئی۔ اگر گنہگار کا مقصد کامیاب ہو جائے تو وہ گنہگار ہو جاتا ہے، اور مقصد ناکام ہو جائے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ چور کا منصوبہ کامیاب ہو جائے تو چور، لیکن وہ زندگی میں فیل ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر برائی اگر اچیومنٹ میں کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے اصل مدعا میں فیل ہو جاتی ہے۔ لہذا ضروری نہیں کہ ہر کامیابی اصل کامیابی ہو۔ اگر مقصد برا ہو تو کامیابی بہت بری چیز ہے، اگر مقصد اچھا ہے تو ناکامی بھی بہتر ہے۔ مدعا یہ ہے کہ مقصد کا انتخاب نہ ہو تو پھر کامیابی اور ناکامی دونوں میننگ لیس ہیں۔ دعا کے ذریعے آپ مقصد کے انتخاب میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے مقصد کا انتخاب کرنے میں آسانی فرما، یا یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے کوئی صاحب دعا ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساری باتیں دعا کے ذریعے بتائی ہیں کہ یہ دعا کیا کرو، مجھ سے یہ چیز مانگا کرو، اسے خوشی ہوتی ہے۔ فرماتا ہے کہ مجھے یہ کہا کرو
کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ راہ ان انسانوں کی راہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ گویا کہ جب اللہ مہربان ہو جائے تو انسانوں کی راہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ ہو اور کوئی آدمی چلا نہ ہو، آج تک کوئی نہ کوئی ضرور چلا ہوگا۔ ان لوگوں کے نقوش پا دیکھو جو اللہ کی راہ پر چلے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے راستے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کہنا ہے کہ اللہ کو کہ سیدھی راہ دکھا، اصل میں اس کا راستہ دیکھنے والی بات ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب راہ بلکہ ایک ہی راہ ہے اللہ کی، اور وہ ہے وہ راستہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہی راستہ صحیح ہے، باقی سب راہیں غلط ہیں۔ زندگی میں آپ جو کامیابی حاصل کر رہے ہو یہ میننگ لیس ہو سکتی ہے، شہرت حاصل کرتے ہو یہ دھوکہ دے سکتی ہے، دولت حاصل کرتے ہو یہ نقصان دے سکتی ہے۔ راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائے، اور اس راہ پر چلنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے تو صرف وہی راستہ صحیح ہوگا، ورنہ راستہ نہیں ملے گا۔ کہیں ایسا نہ بننا کہ شہرت کے لیے آپ اپنے آپ کو اور حقیقت کو زخمی کر لو۔ دولت اور شہرت کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے، تیسری چیز جو ہے اسے کہتے ہیں لذت وجود۔ تو اب تین چیزیں ہو گئیں، یعنی دولت، شہرت اور لذت وجود نفس۔ ان تینوں میں اگر احتیاط کی جائے اور ان تینوں کو اگر کلمہ پڑھا دیا جائے تو سمجھو کہ آپ کا راستہ آسان ہو گیا۔ یہی تین مقامات ہیں جہاں سے آپ کو خطرہ ہے، اور چوتھا مقام ہی کوئی نہیں۔ شہرت حاصل کرنے کے خیال کی اصلاح کرو، دولت حاصل کرنے کی تیز رفتاریوں کو دھیما کرو، اور اپنی لذت وجود کی جو خواہشات ہیں ان کو ٹھیک کرو۔ یہ تین کام آپ کر لو تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تینوں کام جو ہیں اکثر ان میں مشکل ہو جاتی ہے انسان کو، اور وہ تینوں ہی سے نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر انسان ایسے ہوتا ہے جیسے زخمی پرندہ، نہ وہ اڑنے کے قابل اور نہ واپس جانے کے قابل، تو وہ نہ شکار کے کام آیا اور نہ شکاری کے کام آیا۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب کوئی دعا کے لیے کہے تو آپ دیکھو کہ اس نے کیوں کہا۔ اگر کوئی تعلق کے بغیر دعا کے لیے کہتا ہے تو وہ ایسے ہی سرسری کہہ رہا ہے۔ آپ بھی کہہ دیں کہ اچھا میں دعا کر دوں گا، دعا بھی کر دو کہ یا اللہ بہتری فرما۔ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ یا اللہ یہ آدمی مجھے نیک سمجھتا ہے اور دعا کے لیے کہتا ہے تو مجھ کو سچ مچ کا نیک بنا دے۔ ایک تو یہ مقام ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو اس شخص کے لیے دعا کر رہا ہے جو میرا باغی ہے اور میری بات نہیں مانتا۔ جب تک وہ اللہ کے ساتھ تعلق نہ بنائے تو اللہ کیسے اس کی بات مانے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی باغی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کا جواب لا سکے۔ دعا یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ باغیوں کو اطاعت میں لے آئے تاکہ ان کی دعائیں منظور ہو جائیں۔ دعا اس شخص کی منظور ہوتی ہے جو تمہاری بغاوت دور کرے اور تمہاری اصلاح احوال کرے تاکہ تم بھی اللہ کی راہ پر چل پڑو، ورنہ یہ رواج بن جائے گا، یہ صرف رسم بن جائے گی اور رواج بن جائے گا کہ باغی کو فیض دیا جائے۔ ایسا تو ہوا نہیں ہے آج تک، باغی کو فیض نہیں ملا آج تک۔ اس پہ ذرا صاحبان فکر غور کریں کہ پاکستان میں لاکھوں کے حساب سے پیر خانے ہیں اور انہیں دیکھا جائے تو وہی کام کر رہے ہیں جو بزرگوں نے کیا، دعا کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ جہاں قوالی ہوتی تھی وہاں قوالی جاری ہے، جہاں محفل ذکر تھی وہاں محفل ذکر جاری ہے، ہر وہ کام ہو رہا ہے۔ اب ایک شخص پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب دعا کریں، تو انہوں نے دعا کر دی، فرض کرو دعا منظور ہو گئی، اور اگر بچے سے قتل ہو گیا اور بچے کی ماں نے پیر صاحب سے کہا کہ آپ دعا کریں میرا بیٹا بری ہو جائے، پیر صاحب نے جنرلی دعا کی اور بیٹا بری ہو گیا۔ اب مقتول کا حق جو ہے وہ کدھر گیا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟
اس لیے دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق نہ ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا کے پورا ہونے سے کوئی اور شخص کسی چیز سے محروم ہو جائے۔ عام طور پر یہاں آ کر دقت پیدا ہوئی کہ مشائخ نے ہر ایک کے لیے دعا کر دی، ہر ایک کے لیے دعا اور ناجائز خواہش کے لیے دعا۔ آ کر کہتے ہیں کہ نمبر نکل آئے، کوئی لاٹری نکل آئے۔ اگر جینوئن دعا کر دی اور لاٹری نکل آئی تو پھر یہ سارا نظام ہی غلط ہو گیا۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ دعا کرے کہ گھوڑا ڈربی ریس جیت جائے۔ دعا کا مقام یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والوں کو جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دعا کے ذریعے اس کا حاصل انہیں لا دو۔ اس کے علاوہ جو بات ہے وہ دعا کا مقام نہیں ہے۔ جس ذات سے دعا کر رہے ہو اس ذات نے راستہ بتا دیا ہے، اس راستے کے مطابق چلو۔ دعا کا یہ مقام ہے کہ دعا اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ سے تاثیر لاتی ہے۔ ایک شخص جو یتیم کا مال ہضم کر گیا کہتا ہے کہ دعا کرو کہ بس اللہ مجھ پر رحم کرے۔ اللہ تجھ پر تب رحم کرے گا جب تو یتیم کا مال واپس کر دے گا۔ اب تو ظلم کرنے کے بعد رحم مانگ رہا ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اس لیے دعا کے پردے میں بڑے ظلم ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب آپ دعا کرنی بند ہی کر دو۔ اب آپ جنرل دعا کرو، قوم کے لیے دعا کرو، ملت کے لیے دعا کرو کہ یہ بچ جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کو کھایا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ حصہ ان کو ہضم نہ ہو۔ دعا کرو کہ جس نے یتیم کا مال کھایا ہے اس کو ہضم نہ ہو، اس کو خود ہی پیٹ میں درد ہو تاکہ یہ واپس کر دے۔ ایک دوسرے کا مال ہضم کرنے کی بجائے اس کی عادت اب بدل جائے گی۔ آپ ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو، مال یتیم نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال بھی نہ کھاؤ اور دھوکہ نہ کرو۔ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں ان باتوں سے بچو۔ پھر دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا پہنچائے گی۔ مریض کوشش کر کے تھک چکا ہے، ڈاکٹر دوا دے چکے ہیں اور اب دعا کی ضرورت ہے، یا پھر وہ آدمی دعا کرے جو ڈاکٹر کے پاس شروع سے ہی نہ جائے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ دعا کے ذریعے چلنے والے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ڈاکٹر کی ایک گولی بھی نہیں کھائی۔ وہ دعا کے قائل ہیں اور دعا کو مانتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھو کہ اللہ کے ساتھ تمہارے تعلق کی جتنی رینج ہے اتنی ہی دعا کی رینج ہے۔